رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیزیں۔ فما شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے۔ وما کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دیگر ایام سے گنتی کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو پس میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پہ ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186۔ گزشتہ درس قرآن میں اس سے پچھلی دو آیات مبارکہ کی روشنی میں رمضان المبارک کے اہم اعمال کا تذکرہ ہوا تھا کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظمتوں والا، برکتوں والا جو مہینہ عطا کیا ہے، ہم اسے کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں، کیسے اس میں اپنے خالق و مالک کو راضی کر سکتے ہیں، اور کیسے ان امور سے بچ سکتے ہیں جس سے ہم اس مہینے کی معاذ اللہ ناقدری میں مبتلا ہوں اور پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جسے اللہ نے رمضان جیسی عظیم نعمت دی اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا ہو۔ تو جن اعمال کا کل تذکرہ ہوا ان میں روزوں کا عمل، رمضان کا سب سے بڑا عمل روزے، قیام اللیل، تراویح، قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش، اور لیلۃ القدر پانے ہی کا ایک اور عمل اعتکاف، اور اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور باادب حاضری نصیب فرمائیں۔ رمضان کا عمرہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حج کے برابر قرار دیا، اور ایک اور عمل جسے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص اور قبولیت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارا مسجد میں دین سیکھنے سکھانے کی غرض سے مل بیٹھنا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کل تذکرہ ہوا تھا کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جائے اور اس کا مقصد دین کی کوئی بات سیکھنا یا سکھانا ہو تو اللہ رب العزت اسے اس حاجی جیسا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جس کا حج ہر اعتبار سے مکمل ہوا ہو، جس میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ تو ہمارا یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھنا جو ہے، یہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے تو بہت ہی فائدے کا حامل ہو۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رمضان ہی کے حوالے سے رمضان کے دو اہم اعمال جو ہے مزید بیان کیے۔ ایک عمل جو ہے جو رمضان کا تعارف ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، اور یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے
رمضان کا تعارف یہاں نزول قرآن سے کیا اور لیلۃ القدر کا تعارف بھی نزول قرآن سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اسی بنا پہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان کی ساری عظمتیں اور لیلۃ القدر کی ساری عظمت اور برکت قرآن کریم کی وجہ سے۔ اس لیے رمضان کا ایک بہت اہم عمل جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا، قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا، قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اپنانا اور قرآن کریم کی دعوت کو آگے پہنچانا۔ یہ قرآن کے ساتھ تعلق رمضان کا ایک خاص عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے اندر جو معمول کتب حدیث میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل امی کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 20 دن کا اعتکاف کیا وہیں جبریل امی کے ساتھ قرآن کریم کا دور بھی 2 مرتبہ مکمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ مبارکہ، اپنا نمونہ قرآن سننے کے حوالے سے، قرآن سنانے کے حوالے سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑے قاری، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذراہ تعجب کہا یا رسول اللہ آپ مجھے سنائے جبکہ آپ پہ تو یہ قرآن نازل ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسا ہی حکم دیا۔ یہاں حضرت ابی بن کعب کو اپنے مقام پہ ناد آیا، کہا او سمانی ربی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر کیا اللہ نے میرا نام لے کے آپ کو حکم دیا؟ فرمایا نعم سماک، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے حکم دیا۔ تو حضرت ابی بن کعب اپنی خوش نصیبی پہ رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کے جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ مجھے قرآن سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی کہا یا رسول اللہ میں سناؤں؟ فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ اللہ ہمیں قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کے معانی بھی نصیب فرمائیں۔ رسول اللہ کا یہ اسوہ ہمیں بتلاتا کہ قرآن سنتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کے اس منظر کا بیان کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت پہ ان کے پیغمبر اور رسول کو گواہ کے طور پہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پہ گواہ کے طور پہ لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی تو فرمایا حسبک ابن ام عبد، عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، فرمایا عبداللہ بس کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، امت کی فکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موسلادھار آنسو جاری تھے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق حضرات صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح احادیث میں صحیح جو ہے آثار میں آتا کہ رمضان میں ایک دن میں قرآن کریم ختم کرتے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی تابعی ہیں، ایک قرآن دن میں ایک رات میں، اللہ نے ان کے اوقات میں ایسی برکت عطا فرما رکھی تھی۔ اور جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم قرآن کریم پڑھنے کی ممانعت آئی ہے تو اسے حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ وہ اوقات مقدسہ اور مقامات مقدسہ کے علاوہ، یعنی رمضان کے علاوہ اور مسجد نبوی، مسجد حرام بیت اللہ کے علاوہ، مقامات مقدسہ کے علاوہ انسان اپنا عام معمول یہی رکھے، لیکن ان اوقات مقدسہ میں اور مقامات مقدسہ میں ایک دن میں قرآن پڑھنا جو ہے یہ بھی برکت اور اللہ رب العزت کی رحمت کی توجہ حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ۔
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی اپنی تفسیر میں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا جس قدر تعلق قرآن سے ہوگا اس کا اسی قدر تعلق رب رحمان سے ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی علامت کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اس کی جو تاکید فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مشہور حدیث ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اسے سکھائیں۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں اس کے معانی نصیب فرمائے تو رقت طاری ہو جانا، انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حدیث میں آتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آپ کے رونے سے، آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا جو ہے چولہے پہ چڑھی ہو اور اسے ابال آ رہا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کریمہ پڑھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن جس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی فکر نصیب فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قرآن اور روزے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، فرمایا قرآن اور روزہ دونوں بندے کے لیے قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ روزہ آئے گا اور کہے گا اللہ رب انی منعتہ الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے، اپنی خواہشات سے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری شفاعت جو ہے اس کے بارے میں قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ روزے کی سفارش قبول کریں گے۔ پھر قرآن آ جائے گا، رب انی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ رات کے آرام میں مخل ہوا، میں جو ہے اسے سونے نہیں دیتا تھا، یہ رات کو میری تلاوت کرتا رہتا تھا، تو فشفعنی فی، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ قرآن کی شفاعت بھی قرآن پڑھنے والے کے بارے میں قبول فرما لیں گے۔ تو رمضان کا ایک اور اہم عمل جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے رمضان ہی کے ایک اور عمل کو بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں۔ حضرات مفسرین نے لکھا کہ اگلی آیت مبارکہ بھی روزے کے احکام سے متعلق ہے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کی آیت کریمہ جو نازل فرمائی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رمضان کا ایک اہم عمل جو ہے وہ اللہ سے مانگنا، دعا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد دعوتهم، تین خوش نصیب ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، وہ یقینی قبول ہوتی، الامام العادل، عادل حکمران، والصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک وہ افطار نہیں کر لیتا۔ تو روزہ پورا دن ہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی دعا جو ہے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت لا ترد، روزہ دار بالخصوص افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو روزہ پورا دن جو ہے، لیکن خاص طور پہ جن اوقات کو ہمیں قیمتی بنانے کی فکر کرنی چاہیے، سحری کے اوقات، جب یہ رات کا آخری ثلث، آخری تہائی باقی رہ جاتا، تو حدیث میں آتا اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے منادی ہوتی، حل من سائل فاعطی، کوئی مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں، حل من داع فاستجیب لہ، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی معافی مانگنے والا میں اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دوں۔
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے اپنے نیک بندوں کا وصف قرآن کریم میں یہ بتلایا کہ وہ سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے، اس وقت کو قیمتی بنانا، افطار کے وقت کو قیمتی بنانا، اور یہ وقت جو ہے نماز فجر کے بعد کا وقت، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ یہ عمومی حدیث ہے لیکن رمضان جس میں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں فجر کی نماز پڑھے پھر وہیں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، دین کی تعلیم و تعلم میں مصروف رہے، قرآن کریم کی تلاوت کوئی بھی ذکر کرتا رہے، عام ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور فرمایا کہ پھر 2 رکعتیں پڑھ لے، کان لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، اللہ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان اوقات کو جو ہے روزے کے اوقات، سارا دن دعا کا وقت ہے، سحری کا وقت، افطار کا وقت، یہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا وقت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتحت لہو منکم ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو ایک اور عمل جسے رمضان میں ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانا، اللہ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنا، اللہ سے لینا۔ ایک اور عمل جو رمضان کے حوالے سے بالخصوص حضرات مفسرین نے ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس کی تاکید آتی ہے، وہ صدقات و خیرات کی کثرت ہے، صدقات و خیرات کی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحیح بخاری کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اپنے عروج پہ تب ہوتی تھی جب رمضان میں جبریل امی آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرنے آتے تھے، اور پھر رسول اللہ کی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، رسول اللہ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، جس طرح ہوا ہر جگہ پہنچتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے اثرات ہر جگہ پہنچتے تھے۔ تو رمضان میں جو ہے وہ صدقات و خیرات کی کثرت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، بہترین اور افضل صدقہ رمضان کا صدقہ۔ اور یہ عام ہے، آپ کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کی مدد کر دیں، کسی دوست کو کھانا کھلا دیں، کسی روزے دار کو جو ہے وہ آپ روزہ کھلوا دیں، یہ عام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی عالم تھے، فرمایا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو میں وہ نشانیاں ذہن میں رکھ کے رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کی مقدار برابر جو ہے وہ مہر نبوت تھی، جو ختم نبوت کی نشانی تھی۔ فرمایا وہ میں نشانی ذہن میں رکھ کے رسول اللہ کے مجلس میں آیا اور آپ کے پیچھے بیٹھ گیا کہ کسی صورت جو ہے وہ آپ کا کرتا مبارک اگر اوپر اٹھے تو میں وہ نشانی دیکھوں گا۔ فرمایا میں آ کے بیٹھا ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، اپنی چادر مبارک اوپر کی اور میں یا عبداللہ انظر، عبداللہ دیکھ لے۔ فرمایا میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان تھا، تو میں نے وہ مہر نبوت دیکھی، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کیا۔ تو پہلی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے کے بعد سنی وہ یہ تھی یا ایھا الناس، اے لوگو اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وافشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو لوگ سوئے ہوں تم اللہ کو منانے کی فکر کیا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ روزے دار کو روزہ کھلوانا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے دار کو روزہ کھلواتا، روزے دار کو جتنا اجر ملتا ہے اللہ اس میں کوئی کمی کیے بغیر اس روزہ کھلوانے والے کو بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص
روزے دار کو روزہ کھلواتا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، روزے دار کے برابر اسے پورا ثواب ملتا۔ حضرات صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت اور سکت نہیں کہ وہ روزے دار کو روزہ کھلوا سکے، فرمایا یہ ثواب تو اللہ اسے دیتے ہیں جو ایک کھجور پہ، پانی کے ایک گھونٹ پہ، دودھ لسی کے ایک گھونٹ پہ روزہ کھلوائے۔ فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جو روزے دار کو جی بھر کے کھانا کھلا دے، سیر کرا دے، تو فرمایا اللہ اسے قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے ایسا جام نصیب فرمائیں گے جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا اسے پھر پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو رمضان کے یہ اعمال جو ہے، قیام رمضان، صیام رمضان، اور بالخصوص آج جو بیان ہوئے، قرآن کریم کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، دعا کا اہتمام کریں، اور بالخصوص ان اوقات مبارکہ میں روزے کی حالت میں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فصل حضرات صحابہ نے بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رہنی چاہیے۔ دعاؤں کا بکثرت اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا بکثرت اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں تو کوشش کیا کریں کہ ان اوقات کو غنیمت بناتے ہوئے طلوع شمس تک جو ہے وہ یہاں بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے پیغمبر کی زبانی وعدہ کیا مقبول حج اور عمرے کا ثواب، اسے سمیٹ کے جائیں۔ یہ کتنے فائدے کی جو ہے وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ اور پھر وہ عمل جو بظاہر بڑے آسان ہیں لیکن اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بہت زیادہ بیان کیا۔ صرف نیتوں کا استحضار جو ہے وہ ضروری ہے۔ حدیث میں آتا، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا کہ جو شخص گھر سے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا اور گھر سے وضو کر کے آتا، اللہ اسے حج کے برابر اجر دے دیتے، اور جو نفل نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اور گھر سے وضو کر کے آتا ہے اللہ اسے عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ صرف چھوٹا سا ایک عمل ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے بعد کوشش کیا کرے تسبیحات میں اوقات کو لگایا کریں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نماز پڑھنے والا نمازی مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ ما لم یحدث او ما لم یؤذی، جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا یا معاذ اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہوئے غیبت یا کسی مسلمان کو ایذا رسانی کے عمل کو اختیار نہیں کر لیتا۔ اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اسے بخش دے، اس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تو رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے جسے قرآن نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اسے قیمتی بنانے کی اللہ ہمیں فکر عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں جن اعمال رمضان کا تذکرہ ہوا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان اعمال پہ مداومت اور ہمیشگی نصیب فرما، اور یا اللہ ہمارے قیام و صیام کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت، سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی کے حوالے سے انشاءاللہ توحید اور اس کی اہم اقسام کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔